نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں شب برات کے حوالے سے کہ شب برات کے اندر اللہ رب العزت کون سے خاص فیصلے فرماتے ہیں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرماتے ہیں اور کون کون سے کام اس رات میں کر سکتے ہیں اور کن کاموں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات ہوگی، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت ہی زیادہ انفارمیٹو ہونے والی ہے۔ دوستو، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں مخلوقات کو ان کے گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ متعدد صحابہ کرام سے اس رات کے بارے میں جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں، یعنی ان کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو میں ان کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ رات ہے جس کے اندر آپ اور میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں اور مغفرت طلب کریں اور توبہ اور استغفار کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری بھی بخشش فرما دے اور ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشش فرمائیں گے اس رات میں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے جتنے بھی بچے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال جو لوگ دنیا سے جانے والے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور تمام مخلوقات کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مخلوقات کا رزق بھی جو اللہ نے اتارنا ہے وہ بھی اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 ایسے بندے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا شخص مشرک ہے کہ اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان شخص جو ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو کینہ رکھتا ہو، دل میں کسی سے بغض رکھتا ہو، حسد کرتا ہو، اس کی بھی اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر شرابی آدمی جو شراب پیتا ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پر وہ شخص جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو، تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ 6 نمبر پر وہ شخص ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 7ویں نمبر پر چغل خور کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ 7 ایسے افراد ہیں جن کی اس رات یعنی 15ویں شب میں بھی، شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جب تک یہ لوگ سچے دل سے توبہ نہ کریں اور اللہ سے معافی نہ مانگیں، تب تک ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو دوستوں، یہ شب برات ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کسی سے یہ گناہ ہو گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، سچی توبہ کرے اور اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، تاکہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اسی طرح اس رات کے اندر جو کام کرنے چاہیے ان میں سے 3 کام ایسے ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ 15ویں شب برات میں قبرستان آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات مبارکہ میں ایک دفعہ جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے ایک دفعہ قبرستان چلا جائے، اپنے مردوں کے لیے اصالِ ثواب کرے اور مغفرت کی دعا کرے، تو ایک مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے جا سکتا ہے۔ باقاعدہ وہاں جا کر رسمیں کرنا، چڑھاوے چڑھانا، پھول وغیرہ، پھول کی پتیاں پھینکنا اور ان کو دین کا حصہ سمجھنا، یہ بالکل درست نہیں اور جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس رات کے اندر نوافل کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے،
کیونکہ اس رات میں ہمارے اعمال اللہ کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس رات میں کچھ عبادت کرتے تھے۔ ہمت کے بقدر، اپنی کوشش کے بقدر آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ فجر کی نماز آپ کی ضائع نہ ہونے پائے۔ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور جس قدر ممکن ہو آپ اس رات کو زندہ کریں، عبادت کریں اور ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر اس دن کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں روایت بھی ملتی ہے کہ جو ہے 15ویں شب کا روزے کے حوالے سے، تو اس دن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام 20 کے روزے ثابت ہیں، 13، 14 اور 15 کے، تو اگر کوئی شخص اس نیت سے بھی روزے رکھتا ہے تو انشاءاللہ ضرور اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ 3 کام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایام کے اندر اس دن کوئی بندہ یا کوئی شخص آتش بازی کرتا ہے، یہ بچے جو ہیں وہ پٹاخے چلاتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں، تو اس کی اسلام میں گنجائش نہیں، ہمارا دین اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور اسی طرح حلوے بنا کر مختلف رسمیں کرنا اور تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اسلام کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ اس دن کے اندر ہمیں سب سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی عبادت کی فکر کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو ہم ایسی حالت کے اندر ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، روزے کی حالت میں ہوں یا عبادت میں مشغول ہوں یا توبہ و استغفار کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں۔ تو دوستوں، یہ ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر ہمیں اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، اور اپنا نام ان لوگوں میں شامل کروانا ہے جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس رات میں رزق بھی مانگنا ہے، خوب رزق مانگنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسا رزق عطا فرمائیں کہ اس کے بعد ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو، اور ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن کر اللہ کی عبادت میں اپنے شب و روز کو مصروف رکھیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔